نواز شریف کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی، العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس میں جمعرات تک حفاظتی ضمانت میں توسیع، سزا کے خلاف درخواستیں بحال کرنے پر نیب کو نوٹسز، نیب پروسیکیوٹر نے بتایا کہ گرفتار کرنا نہیں چاہتے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے، ان کیسز میں 5 سال بعد واپس آیا ہوں، سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کیا یہ وہی نیب ہے؟ چیئرمین سے پوچھیں وقت کیوں برباد کیا گیا؟ نواز شریف نے اسلام آباد کی احتساب عدالت میں سرنڈر کر دیا، 4 سال بعد پیشی، توشہ خانہ کیس میں ضمانت منظور، دائمی وارنٹ گرفتاری کا لدم، سماعت 20 نومبر تک ملتوی، جائیداد ضبطگی سے متعلق درخواست پر نیب کو نوٹس۔ اور ویپن سسٹم کی ٹریننگ لانچنگ کا کامیاب تجربہ، کمانڈر اسٹریٹجک فورس نے دفاعی صلاحیت میں اضافے پر انجینئر اور سائنسدانوں کی خدمات کو سراہا، صدر، وزیر اعظم اور سروسز چیف کی بھی مبارکباد۔ غزہ سے فلسطینیوں کا جبری انخلاء انسانیت کے خلاف جرم، اسرائیلی فوج کی شہری آبادی کو نشانہ بنانا تشویشناک، آرمی چیف نے جنگ بندی اور راہداری کھولنے کا مطالبہ کر دیا۔ جنرل عاصم منیر نے فلسطین کے سفیر سے ملاقات میں کہا اس جنگ کو دہشت گردی سے جوڑنا نادانی ہوگی، بین الاقوامی برادری اسرائیلی فوج کی بربریت رکوائے۔ فلسطینیوں کی قید سے رہا ہوتے ہی 2 اسرائیلی خواتین حماس کے گن گانے لگیں، غزہ میں بمباری بند کرنے کا مطالبہ، کہتی ہیں مجاہدین اچھے ہیں، انہوں نے علاج کرایا اور خوراک کی فراہمی ہر حال میں یقینی بنائی۔ امریکہ ایران سے اپیلیں کرنے لگا، مختلف فریقین کو غزہ جنگ میں توسیع سے گریز کا مشورہ دینے کی درخواست، ایرانی وزیر خارجہ نے بھی تصدیق کر دی۔ صدر بائیڈن کہتے ہیں غزہ میں جنگ بندی تمام قیدیوں کی رہائی کے بعد ممکن ہے، فرانسیسی صدر کا دورہ تل ابیب۔ ملک بھر میں اسرائیل کے خلاف احتجاج، جماعت اسلامی نے 29 اکتوبر کو اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے تک مارچ کا اعلان کر دیا۔ کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں ڈاکٹر سڑکوں پر، میرپور خاص، عمرکوٹ اور کبیر بالا میں بھی مظاہرے۔ سائفر کیس میں ٹرائل روکنے کے لیے چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست مسترد، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے کہ کسی شخص کے لیے رولز کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے، عبوری ریلیف دینا ممکن نہیں۔ توہین الیکشن کمیشن کیس، حکومت کا چیئرمین پی ٹی آئی کو الیکشن کمیشن میں پیش کرنے سے انکار، الیکشن کمیشن نے ریمارکس دیے کہ وزارت داخلہ اگر ایک شخص کو سیکیورٹی نہیں دے سکتا تو الیکشن کیسے کرائے گا؟ وزارت داخلہ نے اڈیالہ جیل میں سماعت کی تجویز دے دی۔ ایک ہی دن انتخابات کی درخواست واپس لینے کی بنیاد پر خارج، چیف جسٹس نے نگراں حکومت کی ضرورت پر سوال اٹھا دیے، ریمارکس دیے کہ جب انتخابات کی ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے تو نگراں حکومت کی کیا ضرورت؟ 2 انتخابات نگراں حکومت کے بغیر ہوئے، پارلیمنٹ نے اس کو دیکھنا ہے۔ بلاول صاحب لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں، آپ سے پہلے پوچھا تو کیا واقعی لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی؟ لیکن لیول پلینگ فیلڈ کا ہمیں اعتراض نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ پیپلز پارٹی کو کبھی بھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملا۔ بلاول کو لیول پلینگ فیلڈ پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، یوسف رضا گیلانی کہتے ہیں پیپلز پارٹی کو تو لیول پلینگ فیلڈ کبھی ملی ہی نہیں۔ تحریک انصاف سے متعلق سوال پر سابق وزیر اعظم بولے جو معاملات عدالتوں میں ہیں ان کا فیصلہ عدالتوں کو ہی کرنے دیں۔ میرے بھائی، میں نون لیگ سے الگ ہوں یا نہ ہوں، سوال یہ نہیں ہے، میں سوال آپ کے سامنے رکھا ہے ملک کی سیاست کا۔ جس الیکشن میں نہ عوام کو فائدہ ملے نہ ملک کو فائدہ ملے، جس سیاست سے ملک کا نقصان ہو، عوام کا نقصان ہو، میں اس کا قائل نہیں۔ نون لیگ سے الگ ہونے کا سوال، شاہد خاقان عباسی نے بات گھما دی، کہتے ہیں کہ موجودہ حالات میں الیکشن عوام کے فائدے میں نہیں، بیٹھ کر ملکی مسائل حل کیے جائیں۔ اندلیب عباس، سعدیہ سہیل اور سمیرہ احمد کی جہانگیر ترین سے ملاقات، استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت کا اعلان۔ پی ٹی آئی کی سابق رہنما کہتی ہیں ماضی کو بھول کر آگے بڑھنا ہے، پہلی ترجیح ملک کا مفاد ہے۔ آزاد کشمیر کا 76واں یوم تاسیس، مظفر آباد میں مرکزی تقریب، صدر اور وزیر اعظم کی بھی شرکت۔ چودھری انوار الحق کہتے ہیں کشمیر کی مکمل آزادی اور الحاق پاکستان تک جدوجہد جاری رہے گی۔ پی آئی اے کا مالی بحران مزید شدید، ملک بھر میں آج بھی پروازوں کا شیڈیول درہم برہم، 2 ہفتوں میں 8 ارب روپے کا نقصان، فوری فنڈز دیے جائیں، قومی ایئر لائن حکام کی حکومت سے اپیل۔
सीटीडी का पटेल पाड़ा में छापा, अमजद साबरी के कत्ल का मास्टरमाइंड लश्कर झंगबी का दहशतगर्द हाफिज कासिम रशीदी गिरफ्तार, जेल से टारगेट किलर का नेटवर्क चलाने और फोर्सेस के 6 जवानों को शहीद कराने का भी एतराफ़। सरगोदा में खैरत के नाम पर 2 अफराद का कत्ल, सैटेलाइट टाउन में भाइयों ने शादीशुदा बहन समेत 2 अफराद की जान ले ली, मुल्जिमान फरार। कराची के कबाड़िए गाड़ियां चोरी और छीनने की वारदातों में मुलविस, लियाकताबाद में गिरोह पकड़ा गया, 17 मुल्जिमान गिरफ्तार, 4 गाड़ियां और बड़ी तादाद में स्पेयर पार्ट्स बरामद। कुर्सी कुर्सी का खेल, वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर के बगैर चले लगी, एडमिन ब्लॉक में ताले, तलबा रुल गए। जीटीवी न्यूज पर खबर नशर होने के बाद रजिस्ट्रार ऑफिस का दरवाजा खुल गया। मालदीव ने भारतीय फौज को मुल्क से निकालने का हुक्म दे दिया। सदर डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ो कहते हैं कि अपनी सरजमीन पर किसी गैर मुल्की फौज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारतीय फौजियों की मौजूदगी मुल्क को खतरे में डाल सकती है। दौरान परवाज तैयारे का इंजन बंद करने की कोशिश, अमरीकी निजी एयरलाइन का तैयारा बड़े हादसे से बाल बाल बच गया, क्रैश करने की कोशिश के इल्जाम में ऑफ ड्यूटी पायलट गिरफ्तार। प्रोटीज ने बंगाल टाइगर को भी दुर्गत बना दी, बांग्लादेश को जीत के लिए 383 रन का हदफ, साउथ अफ्रीका ने 382 रन बनाए थे। हदफ के ताकुम में बांग्लादेश की 8वीं विकेट गिर गई।